رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا صحیح بخاری کا تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں پہلی حدیث پاک کی سند سے قبل جو ترجمۃ الباب اور آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے اور اس کے متعلقات ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا، دوسرے سند میں سند کے حوالہ سے اور اس کے متعلقات کے حوالہ سے گفتگو ہوئی، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سند میں 6 راوی ہیں۔ پہلے راوی حمیدی عبداللہ بن زبیر حمیدی، جن کا سلسلہ نسب اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، تو اسد میں جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور قصی میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور سفیان نام کے 2 معروف محدث ہیں، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، تو یہاں سفیان بن عیینہ مراد ہیں۔ سفیان بن عیینہ یہ امام مالک کے ہمدرس ہیں، اکثر شیوخ سے علم حدیث حاصل کرنے میں ان کے شریک رہے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عیینہ یہ دونوں حضرات نہ ہوتے تو حجاز سے علم اٹھ جاتا۔ حمیدی اور سفیان یہ دونوں مکی ہیں۔ اس کے بعد 4 راوی مدنی ہیں۔ جو 4 مدنی ہیں ان میں جو پہلے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری، یہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ محمد بن ابراہیم تیمی یہ اوساط تابعین میں سے ہیں، اور علقمہ بن وقاص لیثی یہ کبار تابعین میں سے ہیں، جبکہ ابن مندہ ان کو صحابی شمار کرتے ہیں۔ سند کے بعد آگے متن کا ذکر ہے۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ وہ اس دنیا کو پا لے، یا کسی عورت کی طرف ہو تاکہ اسے نکاح کر لے، تو پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث میں کچھ اختصار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک کئی مقامات پر صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ صحیح ستہ کے تمام مصنفین نے اپنی اپنی
معروف کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنی افادیت کے اعتبار سے اہم ترین ہے۔ اس کے حوالہ سے میں نے پہلے بھی کچھ ذکر کیا تھا کہ عبد الرحمن ابن مہدی کا کہنا یہ ہے کہ ہر کتاب کی ابتدا میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا جانا چاہیے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو علم کے 70 ابواب میں دخل ہے، کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ علم کے، عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ اس کو علم کے 30 ابواب میں دخل ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو علم کے 70 ابواب میں دخل ہے۔ اسی طرح علی ابن مدینی اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد و ترمذی اور حمزہ کنانی اور دیگر کئی محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث پاک دین کا 1/3 ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ دین کا 1/4 ہے۔ پھر دین کا 1/3 ہونے کی توجیحات ذکر کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے نزدیک احکام دین کی جن قواعد پر بنیاد ہے، ان میں سے جو 3 قاعدے ہیں مین، تو ایک قاعدہ وہ اسی حدیث پر مشتمل ہے، یعنی یہ حدیث ایک ایسے قاعدے پر مشتمل ہے کہ جس قاعدے سے 1/3 احکام ثابت ہوتے ہیں۔ امام بہقی یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان عمل کرتا ہے تو اس کا تعلق یا تو زبان کے ساتھ ہے، یا قلب کے ساتھ ہے، یا باقی اعضاء کے ساتھ ہے۔ تو 3 طرح کے اعضاء ہیں، اور نیت کا تعلق کیونکہ قلب کے ساتھ ہے، تو اعمال کا جن اعضاء سے تعلق ہے وہ 3 طرح کے اعضاء ہیں، اور ان میں سے ایک عضو کے ساتھ تعلق نیت کا ہے۔ اس اعتبار سے یہ 1/3 ہے۔ اور پھر یہ جو نیت ہے یہ دیگر اعمال کے مقابلے میں یہ راجح ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ نیت کے محتاج ہیں، جبکہ نیت وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کہیں کہ نیت کی محتاج ہے تو اسی سے تسلسل لازم آئے گا۔ تو باقی اعمال پر ثواب تب ملتا ہے جب نیت بھی صحیح ہو، جبکہ جو خود نیت ہے تو اس پر ثواب کے لیے مزید کسی اور چیز کی حاجت نہیں، نیت کا بس درست ہونا، صحیح نیت کا ہونا کافی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس عمل کو کر ڈالے تو پھر اس کے لیے 10 گنا نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو نیکی کا ارادہ کر لیا ہے لیکن اگر وہ عمل نہیں کر سکا تب بھی وہ نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اگر نیکی کا ارادہ ہے لیکن کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو تب بھی بغیر عمل کے اس کی حسن نیت کی بنا پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے جو وادی طے کی ہے اور تم جہاں سے گزرے ہو تو مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ شریک رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔
تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو گئے؟ تو فرمایا کہ ان کو عذر نے روک رکھا تھا۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے اس عمل کو لکھ دیا جاتا ہے جو حالت صحت میں اور حالت اقامت میں وہ کیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری میں مصروف تھے، ان کے لیے اجر بھی اور مال غنیمت میں حصہ بھی ان کے لیے رکھا گیا۔ تو مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث کا ایک مضمون ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ نہایت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کوئی عمل بھی بغیر نیت کے، بغیر صحیح نیت کے وہ مقبول نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں نے بتایا کہ سیاستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اور بخاری میں متعدد مقامات پہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ تو جو معروف الفاظ اور کلمات ہیں وہ یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آگے ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حصہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، اور اس پہ اگلا حصہ یہ ہے کہ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اس کو پالے، یا عورت کی طرف ہو کسی عورت کی طرف تاکہ اس سے شادی کر لے، تو بس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے کی ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں پہلا جو جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس میں نیت کا ذکر ہے۔ پہلے تو نیت کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیں، پھر عزم اور قصد اور ارادہ ان کا فرق سمجھ لیں۔ نیت لغوی اعتبار سے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے عبادت کا ارادہ نیت کہلاتا ہے۔ ارادہ قدیم ہے، اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہوتا ہے، یعنی ارادہ قدیم بھی ہوتا ہے اور حادث بھی ہوتا ہے۔ تو ارادے کا اطلاق اللہ کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے اور مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عزم، قصد اور نیت یہ حادث ہیں، ان کا اطلاق صرف مخلوق پر اور بندوں پر ہوتا ہے، اللہ پر ان الفاظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ ارادہ جو فعل سے پہلے ہوتا ہے، یعنی ابھی فعل شروع نہیں کیا، شروع کرنے سے پہلے جو ارادہ ہوتا ہے اس کو عزم کہا جاتا ہے، عزم۔ اور وہ ارادہ جو فعل کے ساتھ مقرون اور متصل ہوتا ہے اس کو قصد کہا جاتا ہے، اور وہ ارادہ جو فعل کے ساتھ متصل ہو، مقرون ہو، اور اس میں اس فعل کی غایت کا لحاظ بھی کیا گیا ہو تو اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، آپ نے ابھی نماز شروع نہیں کی، تو اب آپ کا جو نماز پڑھنے کا ارادہ ہے شروع کرنے سے پہلے یہ عزم ہے، اور جب آپ شروع کرنے لگے ہیں اور آپ کا ارادہ اب نماز سے متصل ہو رہا ہے اور متصل ہو گیا تو یہ جو ارادہ ہے آپ کا یہ قصد ہے۔ اور اگر اس میں یہ ارادہ جو نماز سے متصل ہوا اس میں آپ ساتھ یہ بھی لحاظ رکھیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں،
تو جو آپ کی غایت ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، تو نماز کا بھی لحاظ رکھیں گے ساتھ غایت کا، تو پھر یہ نیت اس کو کہا جائے گا۔ اسے حج شروع کرنے سے پہلے وہ عزم ہے، جب حج شروع کر لیا تو قصد ہے، جب اس میں یہ بھی لحاظ ہو کہ میں حج کے لیے سفر کر رہا ہوں تو یہ نیت ہے۔ یہاں پر امام شافعی علیہ رحمہ اور حنفیہ کے مابین نیت کے مسئلہ میں ایک معروف اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے اندر نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا، جبکہ حنفیہ کے نزدیک وضو نیت کے بغیر ہو جاتا ہے، اگرچہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ تو امام شافعی کا استدلال بھی یہاں سے ہے اور ہمارا استدلال بھی اسی جملے سے ہے۔ پہلے آپ شافعیہ کا استدلال سمجھ لیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انما یہ کلمہ حصر ہے، اور الاعمال پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، اور اعمال سے مراد عبادات ہیں۔ تو کلمہ حصر اور الف لام استغراق اور عبادات سے مراد، اعمال سے مراد عبادات، ساری کی ساری عبادات۔ تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ متفق علیہ ہیں۔ اور چوتھی چیز، اعمال سے پہلے مضاف مقدر ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اب آگے اختلاف اس بات میں ہے کہ وہ مضاف والا لفظ کون سا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جب کسی لفظ کو مقدر مانا جاتا ہے تو وہ امور عامہ میں سے اور افعال عامہ میں سے مقدر مانا جاتا ہے، کون، حصول، ثبوت، وجود۔ تو اگر ہم افعال عامہ میں سے اور امور عامہ میں سے مضاف مقدر مانیں تو معنی یہ ہوگا کہ اعمال کے وجود کا مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وجود ہے کسی بھی عمل کا وہ نیت پر موقوف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے اعمال ہیں جن کا وجود بالاتفاق بغیر نیت کے پایا جاتا ہے۔ تو جیسے ذکر اذکار ہے، قرات ہے، تو ان کا وجود بغیر نیت کے پایا جاتا ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ افعال عامہ میں سے کوئی لفظ یہاں مقدر نہیں مانا جا سکتا، لہذا یہاں پر مجازی معنی ہم مراد لیں گے وجود کا۔ تو مجازی معنی وہ دو ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ دنیاوی صحت یعنی اعمال کی صحت، اور اخروی ثواب، اعمال کا ثواب۔ اور امام شافعی کے نزدیک عموم المجاز یعنی ایسا معنی مراد لینا جو دونوں معنوں کو شامل ہو جائے وہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب دونوں میں سے ایک ہی معنی مراد لیا جائے گا، تو وہ معنی جو اعمال کے قریب ہے وہ مراد لیں گے، جو دور ہے وہ مراد نہیں لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جو قریب ہے نا اعمال کے وہ صحت ہے، کیونکہ صحت کا ترتب وہ عمل پر ہوتا ہے، جبکہ ثواب کا ترتب وہ صحت پر ہوتا ہے۔ تو ثواب تب ملے گا کہ عمل کی صحت ہو، اور صحت کا تعلق وہ عمل کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ صحت کا ترتب عمل پر بغیر کسی واسطے کے ہے، جبکہ ثواب کا ترتب عمل پر بواسطہ صحت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو عمل کے زیادہ قریب ہے صحت وہ ہم
یہاں پر اس کو بطور مضاف کے مقدر مانیں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کی صحت کا مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب جو بھی عبادت کرے گا جب اس میں نیت نہیں ہوگی تو وہ عبادت اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو وضو بھی ایک عبادت ہے، تو جب وضو بغیر نیت کے کرے گا تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو بغیر نیت کے اگر وضو کر لیا تو وضو صحیح نہیں ہوگا اور اس سے نماز بھی وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ شافعیہ کا استدلال ہے۔ تو ہماری طرف سے جواب بھی ہے اور ہمارا استدلال بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے، الف لام استغراق کا لے لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اعمال سے مراد اگر آپ عبادات لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور مضاف مقدر ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ عبادات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ عبادت ہیں جو مقصودہ ہیں، مقصود بالذات ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور کچھ عبادات وہ ہیں جو بذات خود مقصود نہیں ہیں، وہ کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ہیں، جیسے وضو، غسل، تیمم۔ تو کچھ عبادات ہیں وہ وسیلہ ہیں، تو وضو جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ تو وہ عبادات جو مقصودہ ہیں، وہ عبادت جن سے مقصود ہی ثواب ہے، تو وہ عبادات اگر بغیر نیت کے کرے گا تو چونکہ مقصود ثواب ہی تھا، اور بغیر نیت کے وہ ثواب نہیں ہے، لہذا وہ عبادات بغیر نیت کے ادا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عبادات جو وسیلہ ہیں دوسری عبادات کے لیے، تو اگر وہاں پر نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہ دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بن سکے گی۔ تو وضو میں اگر نیت نہیں کرے گا تو وضو وہ نماز کے لیے وسیلہ بن جائے گا اور اس سے نماز درست ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں جو مضاف مقدر ہے وہ ثواب ہے، کیونکہ امور عامہ میں سے فعل کو تب مانا جاتا ہے جب کوئی قرینہ نہ ہو، تو پھر آپ کون، حصول، ثبوت، وجود، ان میں سے کوئی بھی آپ مان لیتے ہیں، اور اس پر آپ بھی کہتے ہیں کہ امور عامہ میں سے یا افعال عامہ میں سے کوئی بھی لفظ یہاں مقدر وہ نہیں ہے۔ اگر وہ مانتے ہیں تو پھر جو متفقن علیہ چیز ہے اس کا خلاف لازم آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مضاف کے مقدر ہونے کا قرینہ موجود ہے۔ ایک تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ بغیر نیت کے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، نیت کرے گا تو عمل کا ثواب ملے گا۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، تو کسی عبادت کا بغیر نیت کے ثواب نہیں۔ اور دوسرا آگے اسی حدیث کے اندر ذکر آیا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی، یعنی اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ اسے پالے، یا عورت کی طرف ہے اسے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی اس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ قرائن موجود ہیں یہاں پر اس بات کے کہ یہاں پر جو مضاف مقدر ہے وہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شروع میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اسی بات کا آگے ذکر آیا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، اور آگے جو بتایا گیا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ پالے، یا کسی عورت کی طرف ہو تاکہ نکاح کر لے، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو یہ دونوں بعد والے شرط جزا والے جملے آئے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نیت درست ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت درست نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔
جو ہجرت ہے، ہجرت سے جو مقصود ہے وہ تو یہی تھا کہ مکہ میں اگر وہ لوگ رہتے اور ہجرت نہ کرتے تو ایک تو کفار مکہ کے ماحول میں رہ کر وہ اسلام کے شعار کا اظہار نہیں کر سکتے تھے اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرا کفار کی طرف سے انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی تھیں اسلام لانے کی وجہ سے۔ اور پھر مدینہ پاک میں ایک اجتماعی قوت کی ضرورت تھی کہ سارے کے سارے مسلمان وہاں جمع ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ وحی اور وہ تعلیمات اور وہ دین بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ وہ دین کے غلبے کے لیے معاون و مددگار بھی بنے۔ تو مقصود یہ تھا۔ اب جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن جس نے ہجرت مال کے لیے کی ہے یا عورت کے لیے کی ہے تو اگرچہ اس پہ ثواب نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جو اس پہ فرض تھی وہ فرض تو ادا ہو گیا نا۔ اب اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا ہے تو جو مقصود تھا کہ وہاں رہ کے وہ شاعر اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتا تھا، کفار کے دباؤ کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، اور ادھر جو اجتماعی مسلمانوں کی قوت کی ضرورت تھی اور دین سیکھنے کی بھی حاجت تھی اور غلبہ دین کے لیے جو کوشش ہے اس میں شامل ہونے کی حاجت تھی، تو یہ چیزیں تو حاصل ہو جائیں گی اگرچہ اس نے مال کے لیے یا عورت کے لیے ہجرت کی، تب بھی یہ جو مقصود ہے وہ تو حاصل ہو گیا۔ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب ہجرت جو اس نے مکے سے مدینے کی طرف کی ہے تو چونکہ اس کی نیت رضا الہی کی نہیں تھی لہذا یہ ہجرت نہیں ہوئی، اب دوبارہ ہجرت کرے۔ یہ کہا جائے گا اس کو بھی اب یہ مدینے آ گیا تو اب یہ دوبارہ جائے مکے میں اور وہاں سے نیت کار کیا ہے تو پھر یہ نہ ابھی ہجرت شمار ہوگی، ورنہ ہجرت تو نہیں ہے، اب یہ فرض کا تارک شمار ہوگا، ایسا نہیں۔ تو اگلا جو حدیث کا جملہ ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ عمل تو پایا گیا ہجرت والا لیکن اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے تو اس پہ ثواب ہے، اور اگر دنیا کے لیے یا عورت کے لیے کی ہے تو اس پہ ثواب نہیں ہے۔ تو یہ جو اگلا جملہ ہے وہ یہی بتا رہا ہے، تو یہ قرینہ بن رہا ہے اس بات کا کہ یہاں پر اعمال کے لیے جو مضاف مقدر مانا جا رہا ہے وہ ثواب ہے، تاکہ جو پہلا جملہ ہے اور بعد والے جو جملے ہیں ان کے اندر آپس میں تعارض واقع نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب چاہیں تو آپ اعمال سے پہلے ثواب کا لفظ مقدر مان لیں، اور چاہے تو آپ بالنیات کا جب متعلق نکالیں نا جس کو آپ نے خبر بنانا ہے تو وہ آپ ثواب سے وہ اس کو مشتق کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو انما الاعمال مصیبۃ بالنیات، تو اعمال جو ہے ان کا ثواب دیا جاتا ہے نیتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اس مسئلے میں جو اختلاف تھا تو دونوں کا استدلال وہ اسی جملے سے ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اور یقیناً آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، ما نواہ، کیونکہ ما جو ہے وہ موصولہ ہے تو سرے کے اندر عمومی طور پر مفعول والی ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر ما نواہ تو ضمیر جو مفعول کی مقدر ہے۔ تو لامرئن یہ لفظ جو امراؤن اور امراتن، اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دو لفظ ہیں کہ اس میں جو را ہے نا، را آخر میں تو حمزہ آ رہا ہے، اعراب تو حمزے پہ جاری ہوتا ہے لیکن جو را کی حرکت ہے وہ ما بعد کے تابع ہے، جیسے جاءنی امرؤن، رأیت امرأن، مررت بامرئن، تو جو آخر میں حمزے کے اوپر اعراب آ رہا ہے آخری کلمے پر، وہی اعراب وہی حرکت یا نا ماقبل را پر آتی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔
اب یہ جو دو جملے ہیں، ان دونوں جملوں کا مفہوم کیا ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟ تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ دونوں جملوں کا ایک ہی مفہوم ہے، دوسرے جملے سے پہلے کی تاکید مقصود ہے کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو اسی کا ثواب ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، یہ جملہ مؤکدہ ہے جملہ اولا کا۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ تاکید کے مقابلے میں تاسیس اولا ہے، یعنی بعد والے جملے سے پہلے والا معنی مراد لینے کی بجائے کوئی نیا معنی مراد لینا، دوسرا معنی مراد لینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے جملے میں تو بتایا گیا ہے ایک قاعدہ ضابطہ کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، دوسرے جملے میں یہ ایک قاعدہ ضابطہ بتایا گیا ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں، جو عامل ہے عمل کرنے والا، اس کے لیے وہی عمل شمار ہوگا جس عمل کی اس نے نیت کی ہے۔ 4 رکعتیں اس نے ادا کی ہیں، تو یہ 4 رکعتیں یہ سنتیں ادا کی ہیں، نوافل ادا کیے ہیں، یہ فرض کی نیت تھی، تو اگر فرض کی نیت تھی تو یہ 4 فرض شمار ہوں گے، سنت کی نیت تھی یا نفل کی نیت تھی تو وہ سنت اور نفل شمار ہوں گے۔ اور اگر فوت شدہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعتیں ادا کی ہیں تو ظہر کی نیت کی ہے تو ظہر شمار ہوگی، عصر کی نیت کی ہے تو عصر شمار ہوگی، عشاء کی نیت کی ہے تو عشاء شمار ہوگی۔ تو عمل کرنے والے نے جس عمل کی نیت کی ہے اس عمل کو ویسا ہی شمار کیا جائے گا اس کے حق میں۔ تو دوسرے جملے میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ گویا کہ 2 قاعدے ضابطے ہو گئے کہ ایک تو اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے وہی عمل شمار ہوگا جو انہوں نے اس عمل سے نیت کی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے شرط اور جزا کی شکل میں 2 جملے آئے۔ یہاں پر اگرچہ ایک ہے لیکن جو آگے احادیث امام بخاری نے نقل کی ہیں ان میں اس جملے کی صراحت موجود ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی، جس کی ہجرت دنیاوی مال کی خاطر یا عورت کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اس کے لیے شمار ہوگی۔ تو پہلا جو جملہ ہے تو حصر کے ساتھ ایک دعویٰ ہے، تو جو دعویٰ حصر کے ساتھ ہوتا ہے وہ 2 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ایجابی اور ایک سلبی جز ہوتا ہے۔ تو اب اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، تو جب یہ دعویٰ حصر پہ مبنی ہے تو پھر اس کے 2 جز ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی رضا الہی کی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ جو دعویٰ حصر والا ہوتا ہے اس کے 2 جز ہوتے ہیں، تو وہ 2 جزوں کو آگے ذکر کر دیا گیا۔ یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اللہ رسول کی طرف ہی وہ ہجرت شمار ہوگی، یعنی ثواب ملے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہے، عورت کی طرف ہے، تو پھر اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ آگے ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آگے جو 2 جملے ذکر کیے گئے ہیں شرط اور جزا کی شکل میں، تو اصل یہ ہے کہ شرط اور جزا میں تغایر ہو، شرط اور جزا میں تغایر کا ہونا یہ اصل ہے۔ یہاں پر تغایر نہیں ہے، اتحاد ہے۔
شرط کیا ہے کہ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو جزا کیا ہے؟ پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ پالے یا عورت کی طرف ہے تاکہ نکاح کر لے تو پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. تو شرط اور جزا ان میں تغایر نہیں ہے، جبکہ اصل یہی ہے کہ تغایر ہو. تو اس کے بھی متعدد جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ لفظوں میں اگرچہ تغایر نہیں ہے لیکن معنوی اعتبار سے تغایر ہے. پہلے جملے میں نیتن یہ کلمہ بطور تمید کے مقدر ہے، اور دوسرے جملے میں یہ وہ شرعن بطور تمید کے مقدر ہے. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو نیت کے لحاظ سے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی شریعت کے اعتبار سے. اور جس کی ہجرت نیت کے اعتبار سے دنیا کی طرف ہے یا عورت کی طرف ہے تو اس کی ہجرت شرع کے لحاظ سے اور حکم کے لحاظ سے وہ اسی طرف ہی ہوگی. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلا جملہ ہے اس میں جو جس عمل کا ذکر ہے وہ عمل مشخص اور جو خارج میں موجود ہے اور جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں. اور دوسرے جملے میں جس عمل کا ذکر ہے وہ عمل سے مراد وہ عمل ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، محود ہے، مستقر فی النفس ہے. تو پہلے جملے میں جس ہجرت کا ذکر آیا وہ تو ہجرت یہ ہے جو مکے سے مدینہ سے ہجرت کی ہے، اور وہ ہجرت جو ہے اس کا ایک خارجی وجود ہے اور جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے ہو. جبکہ جو دوسرے جملے میں جس ہجرت کا ذکر ہے وہ جو ذہن کے اندر ہجرت ہے، جس کا تصور ذہن کے اندر ہے، وجود ذہن کے اندر ہے. جس طرح کہا جاتا ہے انتا انتا، مراد یہ ہے کہ تو ہے، یعنی تو صدیق الخالص مخلص دوست ہے. ہم وہ ہیں، یعنی وہ ہیں الذین لا یقدر قدرہم، کہ ان کی جو قدر ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح انا ابو نجم و شعری یہ آپ شرح قائد میں پڑھ چکے ہیں. تو جو تعویل آپ نے وہاں پڑھی ہے وہ یہی تعویل تھی جو یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر شرط اور جزا کا لفظاً جو اتحاد ہے تو وہ اس لیے ہے کہ جب مبالغہ مقصود ہو کسی چیز کی تعظیم میں یا کسی چیز کی تحقیر میں، مبالغہ مقصود ہو تو وہاں پر لفظاً اتحاد کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی مبالغہ ہے. پہلے ہجرت کا ذکر آیا ہے تو وہ ہجرت جو اللہ رسول کی طرف کے لیے کی گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، تو اس کی عظمت اور اس کی تعظیم میں مبالغہ کے لیے. اور دوسری طرف جو آگے جو جملہ ہے کہ دنیا اور عورت کے لیے کی ہے تو وہ اسی طرف شمار ہوگی ہجرت، اس کی تحقیر میں مبالغہ کے لیے یہاں پر شرط اور جزا کو متحد ذکر کر دیا گیا. تو اس لفظ مبتدا اور خبر کے اتحاد پر جو اعتراض تھا وہ یہاں پر بھی ہے شرط و جزا کے اتحاد پر، اور جو وہاں جواب بن سکتا ہے یہاں بھی وہی جواب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. اس کے بعد پھر آگے مزید جو ہجرت کا ذکر آیا ہے پھر اس کی کچھ لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کی اقسام اور اس کے جو احکام ہیں انشاءاللہ پھر وہ
اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ ما علینا الا البلاغ۔